الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون. کچھ عرصے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آزمائشوں اور عذاب کی صورت میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا جو سلسلہ جاری ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا بھی ضروری ہے. اور کیا وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آتا ہے، مختلف قسم کے شکلوں کا عذاب انسانوں پر مسلط ہو جاتا ہے، تو ان وجوہ کا جاننا بھی ضروری ہے. قرآن حکیم میں بکثرت ایسے واقعات قوموں کے موجود ہے کہ جن کی نافرمانیوں پر اللہ رب العالمین نے ان پر مختلف قسم کا عذاب لایا. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اس کی جو قوم تھی وہ شرک میں مبتلا تھی، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا تھی، تو اللہ رب العالمین نے مجموعی طور پر ان کو تباہ کر دیا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث تھی، اللہ رب العالمین نے مجموعی طور پر ان کو تباہ کر دیا. اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری تھی کہ ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ کی جو بیماری تھی ان میں عام تھی، تو اللہ رب العالمین نے مجموعی طور پر ان کو تباہ کر دیا. اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں ایسا گناہ نہیں ہے کہ جن کا ارتکاب ہم نہ کر رہے ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر پہلے قوموں پر جو عذاب آئیں اور جن گناہوں کے سبب عذاب آئیں وہ تمام گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مجموعی عذاب ہے وہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ ان سے بڑھ کر گناہ میں ہم ملوث ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میرے قوم کو جس طرح پہلے قوموں کو گناہوں کے سبب مجموعی طور پر ہلاک کیا تھا، اسی طرح میرے قوم کو مجموعی طور پر تباہ نہ کر دی. رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے سبب ہم مجموعی طور پر عذاب سے بچے ہوئے ہیں، تو صرف دعا کی برکت سے. اور عذاب کیوں آتا ہے، اس کے کیا وجوہات و اسباب ہیں، تو قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا اولا یرون انہم یفتنون، وہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، انہم یفتنون جب ہم ان پر آزمائش لاتے ہیں، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، سال میں ایک یا دو دفعہ ہم جب ان پر آزمائش لاتے ہیں عذاب کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں، ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے. آزمائشوں کے آنے کا سبب تو گناہ ہے، لیکن اس سے بچنے کا حل توبہ و استغفار ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہے، تو وہ بھی نہیں کرتے. وَلَهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور آنے والے واقعات سے، آنے والے جو سیلاب کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں جو عذاب آتا ہے اس سے عبرت بھی حاصل نہیں کرتے. تو نہ کرنے سے دن بدن انسان پر عذاب بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح کچھ عرصے سے ہم پر جو عذاب کی شکل کہیں تو بجا نہ ہوگا کہ سیلابوں کا سلسلہ جاری ہے، اموات کا سلسلہ جاری ہے، تو یہ ہمارے گناہوں کے اسباب ہیں. اسی طرح قرآن حکیم میں دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بحر و بر، سمندر اور خشکی میں فساد کا برپا ہونا یہ انسانوں کے بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے. سمندر کا اپنا توازن کھونا اور خشکی میں پانی کا ابلنا اور سیلابوں کی شکل اختیار کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے نافرمانیوں کا سبب ہے، ایک عذاب کی شکل و صورت ہے. کیوں ہے؟ کہ انسانوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے. اسی طرح تیسری جگہ میں قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر،
انسان کو جو بھی پریشانی و آزمائش آتی ہے تو اس کے بدعمالیوں کے اسباب کی وجہ سے، وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور فرمایا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی عنایت ہے، رحم و کرم ہے کہ بعض ہمارے گناہوں سے اللہ رب العالمین درگزر فرماتے ہیں، ورنہ اگر ہمارے سب گناہوں پر عذاب آنا شروع ہو تو دنیا میں کوئی بچے ہی نہیں۔ تو ہم پر جو آزمائشیں آ رہی ہے، جو پچھلے سال سیلابوں کا سلسلہ جاری تھا، اس سال بھی جاری ہے، تو نہ ختم ہونے کا وجہ، نہ ختم ہونے کے جو اسباب ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہیں کرتے، ورنہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب بھی میں آزمائش لاتا ہوں اور قوم رجوع کرتی ہے، قوم توبہ طائب کی طرف آتی ہے، تو دوبارہ اس آزمائش میں اللہ رب العالمین مبتلا نہیں کرتے۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے یونس علیہ السلام کی نافرمانی کی، یونس علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانا، تو یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ قوم پر عذاب آئے گا۔ لیکن جب انہوں نے آسمانوں پر عذاب کے اثرات دیکھے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ طائب ہوئے تو اللہ رب العالمین نے عذاب کو ہٹا لیا۔ اسی طرح آج جو ہم جن مشکلات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جو مختلف قسم کے سیلاب کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں، مختلف وبائی امراض کی صورت میں جو پریشانیوں میں ہم گھیرے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے گناہوں کے اسباب ہیں۔ لیکن اس کا قرآنی حل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم لا یتوبون، کہ توبہ کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا ہے، اور آنے والے واقعات سے ہم نے کیا کرنا ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ان بربادیوں سے اور ان سیلاب کی تباہ کاریوں سے، مختلف قسم کے عذابوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں گے۔ تو اس ماحول میں، اس موجودہ صورتحال میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف مجموعی طور پر ہم رجوع کریں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ حکومت کی ارکان ہے، باقی عوام ہے، تو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں، اس مشکل مرحلے سے لوگوں کو نکالنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائیں، اور اللہ رب العالمین اپنی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور آنے والے جو بارشیں ہیں ہم سب کے لیے باعث رحمت بنائیں اور زحمت کا سبب نہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔